السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین اکرام، جس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اس نے تمام دنیاوی چیزوں کو رد کر دیا۔ ان کی نظروں میں دنیاوی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ گندی سے گندی چیز سے بھی برتر تصور کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی دی ہوئی حلال چیز کے علاوہ کوئی چیز بھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، خواہ وہ جگیر ہو، بادشاہت ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ان کو اپنی طرف کسی صورت بھی نہیں کھینچتی۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاک چیزوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اس پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ اور یہی آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانے والا ہوں ہندوستان کے ایک راجا کا، کہ جس نے ایک اللہ کے نیک بزرگ کو کیا کچھ دیا اور اس بزرگ نے کیسے ٹھوکر مار کر ٹھکرا دیا۔ تو ادھر جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو بھی دبائیں اور اس کو اپنے گروپس واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ میں، میسنجر میں، جدھر بھی سورسز ہیں، اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ راجا کون تھا، اس کو کیا ہوا تھا۔ ہندوستان کے ایک راجا تھا جو بیمار ہو گیا تھا، جس کا پیشاب بند ہو گیا تھا، جس نے بہت زیادہ علاج کروایا، جگہ جگہ سے علاج معالجے کروائے۔ اس نے بڑے بڑے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، پروفیسر، اسپیشلسٹ سے اپنے علاج کروائے، مگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کا کئی دنوں سے پیشاب بند تھا اور بہت علاج کروانے کے بعد اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی ریاست کے تھانہ بون میں ایک بزرگ سوائیں توکل شاہ آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ راجا چلنے پھرنے سے بھی معذور تھا، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، تکلیف کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے اس قدر مجبور تھا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو چکا تھا۔ چنانچہ اسے رتھ یعنی بیل گاڑی پر ڈال کر شاہ صاحب کے آستانے پر لایا گیا۔ سائیں توکل شاہ نے اسے دیکھنے کے بعد کہا، راجا صاحب، اگر آپ شفا یاب ہو جائیں تو مجھے کیا دیں گے؟ تو راجا نے کہا، جو آپ کہیں گے دوں گا۔ تو سائیں توکل شاہ نے، آپ کے پاس کتنی جاگیر ہے؟ راجا، یہی کو 2000 ایکڑ مال مویشی، نقدی، جواہرات اس کے علاوہ ہیں۔ سائیں توکل شاہ نے کہا، آپ شفا کے بدلے یہ تمام جاگیر مجھے لکھ دیں۔ ہاں، میں تمام جاگیر آپ کے نام لکھ دیتا ہوں، آپ مجھے دوائی دیں، مجھے آرام آ جائے، میں تمام جاگیر آپ کے نام لکھ دیتا ہوں۔ تو راجا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلاؤ پھر پٹواری کو تو وہ مجھے لکھ دے۔ تو چلو پھر ساری جائیداد لکھ لوں۔ پٹواری آ گیا، متعلقہ مال فیصر کو بھی بلا لیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آدھی جائیداد میرے نام لکھ دے۔ شاہ صاحب نے اپنے چولہے کی ایک چٹکی خاک راجا صاحب کو چٹائی اور 2 گھونٹ پانی پلایا۔ یہ سب کچھ آدھی جائیداد لکھنے کے بعد راجا صاحب نے اس کو دوائی دے دی اور کہا، جاؤ ایک طرف ہو کر اس پیالے میں پیشاب کر لو۔ راجا کے ملازم اسے 4 پائی سمیت گھسیٹ کر ایک طرف لے گئے اور اس نے پیالہ میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنا پیشاب کیا کہ پیالہ بھی بھر گیا اور بالٹی بھر زمین پر بھی گرا دیا۔ 1 ہفتے کا رکا ہوا پیشاب کرنے کے بعد راجا ہلکا پھلکا ہو گیا اور پیدل چل کر شاہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو راجا صاحب نے توکل شاہ سے کہا کہ شاہ جی، پیر و مرشد، اپنے مریدین کو بلائیں اور میرے ساتھ بھیج دیں۔
وہ آپ کے حصے کی زمین پر قبضہ کر لے۔ تو توکل شاہ نے راجا کی آدھی جگیر کے کاغذات واپس کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت جملہ کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے فضل سے بہترین چیز یعنی شفا دی ہے، اور تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ بدبو اور گلیز شے، یعنی ایک پیالہ پیشاب کا، یہ دے رہے ہو اس کے بدلے؟ کیونکہ تم اس پیالہ پیشاب کے بدلے نصف کی بجائے ساری جگیر دینے کو تیار تھے۔ یہ ہے تمہاری اور تمہاری جگیر کی اوقات۔ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب اتنے شرمندہ ہوئے کہ وہیں طائب ہو کر باقی زندگی خلق خدا کی مدد اور خدمت میں گزار دی، اور ہم آئے روز امیر لوگوں کو ہوس مال و زار میں مبتلا ہو کر دولت کے انبار لگا لینے کے باوجود بیمار اور پریشان رہتے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ سورہ التکاثر۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ایک اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے نیک بندے کی شفا دینے کی داستان ہے، جو ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ ہم دنیا میں دولت اکٹھی کرنے کے درپے ہیں۔ اس دولت کی خاطر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے، بلکہ اس دولت کی خاطر ہم اپنی عزت و ناموس کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ دولت ہے جو ایک چٹکی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ خاک چٹکی، چولہے کی خاک ایک چٹکی کے برابر بھی یہ دولت نہیں ہے جس کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں، اور آخرت میں جس کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، جس کا مال کھا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، آخرت میں اس کے بدلے ہمیں پتہ نہیں کتنی نیکیاں دینی پڑیں گی، ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا اس کے بدلے۔ تو خدا را ابھی وقت ہے سمجھنے کا، ابھی سمجھ جائیے، دنیا داری کو چھوڑ کر آخرت کو نبھا لیں، آخرت کو پکڑ لیں، آخرت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بو جائیں جو بعد میں بھی ہمیں پھل دیتا رہے، اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ تو یہی تھی میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو برائے عبرت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔